آج کل ایک ٹاپک بہت عام ہے جس پر ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے، علم والا بھی اور بغیر علم کے بھی۔ وہ کیا ہے؟ کرونا۔ اور بہت سے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے آ کے پکڑ لے گا اور ہم اس بیماری سے دوچار ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے دین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہاں اس کو کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں گی کہ اس سارے سیناریو میں بحیثیت ایک مومن کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، کس قسم کے خیالات ہمارے ہونے چاہیے، کس قسم کے عملی اقدامات ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہر معاملے میں، چاہے وہ کرونا ہو یا اس کے علاوہ زندگی میں چلنے والی کوئی اور مشکل ہو، آنے والی کوئی پریشانی ہو، ان سب معاملات میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تکلیف اسی کے اذن سے آتی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے تو چاہے ساری طرف پھیل جائے، ہمیں نہیں پہنچے گی۔ تو اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو تقدیر کے لکھے کی وجہ سے تکلیف آ گئی تو اس کو دور بھی وہی کرے گا۔ تو تکلیف کے دور کرنے میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اس بیماری میں، بلکہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص باندھ باندھ کی بولیاں بول رہا ہے، جو دل میں آئے کہہ رہا ہے، طرح طرح کے نسخے بتائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ مومن بغیر تحقیق کی بات نہیں کرتا، مومن بے سوچے سمجھے باتیں نہیں کرتا، مومن ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اور بالکل بے بنیاد باتیں جن کے بارے میں کوئی فیکٹس حقیقت میں پتہ ہی نہیں، صرف اسپیکولیشنز، صرف assumptions، صرف سنی سنائی باتیں۔ تو ایسے میں اس سارے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آگے رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے، مجھے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے، اور اللہ نے دعائیں سن لی تو بچانا بھی اس کے ہاتھ میں، تکلیف دور کرنا بھی اس کے ہاتھ میں۔ انسان حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرے اور علاج معالجہ بھی کرے۔ علاج معالجہ کرنا چاہے وہ توکل کے منافی نہیں، تو بیماری سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کی امیونٹی بڑھائیں، کیونکہ وائرسز تو ہر وقت فضا میں ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ کس کو اٹیک کرتے ہیں؟ جس کے اندر مدافعاتی نظام جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا کم ہوتا ہے، تو اسے ہر طرح کے جراثیم افیکٹ کر جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے۔ یعنی جو یہ کھجور کھاتا رہے گا اس کو بیماریاں اٹیک نہیں کریں گی، زہر بھی کھا لے تو اس کے اوپر اس کا برا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کلونجی جو ہے، شہد، یہ ساری چیزیں جو مصنوعی علاج ہیں، یہ بیماری کے آنے پر بھی کسی معالج کے مشورے کے ساتھ، اور بیماری کے آنے سے پہلے بھی انسان اگر ریگولرلی اپنی روٹین کی غذا میں کسی نہ کسی طرح شامل کر لے ان چیزوں کو، تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کسی بھی طرح کی وائرس کے اٹیک سے، چاہے کرونا ہو یا کوئی اور ہو، ہم اس سے تو ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی تیار ہوں گے اٹیک کرنے کو، تو اس کے لیے صبح شام کی دعائیں اور اذکار، ان کی پابندی کریں۔ اس میں خاص طور پر یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ
شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 بار، شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اچانک آ کے پڑھنے والی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیسے ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ نہیں بولا، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنے بھول گیا تھا۔ تو اس لیے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کا وقت بھی یاد رکھیں کیا ہے۔ پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک، اور شام کے لیے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک۔ بعض لوگ مغرب کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اذکار رہ جاتے ہیں، پروٹیکشن نہیں رہتی۔ بعض لوگ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اتنے دنوں سے آپ کو یہ دعا کہلوائی جا رہی ہے، اس کو امید ہے کہ آپ نے زبانی بھی یاد کر لیا ہوگا، کیونکہ جب زبانی یاد کیا ہوتا ہے تو آپ چاہے کچن میں کھڑے ہیں، کہیں واک کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بھی اپنے اذکار کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعا، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اور شام کرتے تو ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، آپ نے کبھی چھوڑی نہیں تھی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت کا مطلب یہ کہ مجھے ہر شر سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کی، اپنے دین اور دنیا، اہل و عیال اور اپنے مال میں بہتری اور درستگی کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ میری ستر پوشی فرما اور مجھے خوف اور خطرات سے محفوظ رکھ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں، یعنی ہر طرف سے، چاروں طرف ہو گئے، ہر طرف سے پروٹیکشن، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، 6 جانب ہو گئے، یعنی کسی طرف سے بھی کوئی بلا اور کوئی مصیبت مجھ پر نہ آئے۔ پھر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اسے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کی بلا سے کافی ہیں۔ معوذتین اور قل هو اللہ احد، یہ 3 بار صبح اور شام پڑھنا۔ آپ نے فرمایا صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، ساری بیماریاں اور ساری مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ ان سے پروٹیکشن ہو جائے گی۔ اسی طرح خاص طور پر بری بیماریوں سے بچنے کے لیے جو حفاظت کی دعا ہے، ایاک نستعین آپ کے پاس ہے، وہاں حفاظت کی دعائیں موجود ہیں، اس میں سے آپ کی دعا نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوہڑ سے اور بری بیماریوں سے، ساری بری بیماریاں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تکلیف آئی ہے، تکلیف آپ تک نہیں پہنچی، کسی دنیا کے کسی اور حصے میں، آپ نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی، تو ان دعاؤں کے برکت سے آپ اپنی زندگی میں کسی آنے والی بیماری سے بچ جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو کینسر ہونے والا ہو، وہ اس سے بچ جائے۔ تو بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے یا اس کا خوف آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان کوئی وظیفہ شروع کر دیتا ہے، کوئی دعائیں شروع کر دیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور مصیبتوں سے بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ناگہانی اچانک آنے والی آفتوں سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں 1 رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں اترتی ہیں۔
اس کو وبا کہتے ہیں، انگلش میں وبا کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیڈیمک. جی. تو یہ جو متس پھیلائے گئے ہیں نا کہ بیٹھ کے سوپ سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، نو ون نوز کہ اوریجن کہاں ہے. صرف یہ خیالات ہیں لوگوں کے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بلائیں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی اترتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں اترتی. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت اپنے دروازے بند کرو، اپنے برتن ڈھانک کے رکھو، کیونکہ جو کھلا برتن ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیماری اتر جاتی ہے، اور پھر انسان اسی میں جب کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس سے آگے آگے چل پڑتی ہے. تو اس لیے اگر ہم قرآن و سنت کے تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سی بلاؤں سے، وباؤں سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں. پھر اسی طرح بری تقدیر سے حفاظت کی دعا ہے، وہ پڑھیے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بد نصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس بیماری میں مبتلا دیکھیں، بعض اوقات ویڈیو کلپس میں بھی دیکھتے ہیں نا ایسے بیمار لوگوں کو، تو فوراً دعا پڑھیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس کے ساتھ اس نے تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، بہت زیادہ فضیلت دینا. یعنی اللہ نے بہت لوگوں سے بھلے حال میں رکھا ہے تو وہ مصیبت اس شخص کو نہیں پہنچے گی. یہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ کسی صاحب مصیبت کو دیکھ کر اپنی عافیت کی دعا کر لی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا اہتمام، وضو کا اہتمام. اب اس میں پروٹیکشن میں کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر؟ بار بار ہاتھ میں، مومن تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں، کسی بھی نجس چیز کو ہاتھ لگایا، بچے کو چینج کیا ہے، خود کسی ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا ہے جہاں کوئی گندی یا نجاست ہے، تو ہمیں تو ہر حال میں، یعنی کہ کوئی وائرس ہو یا نہ ہو، بنیادی طور پر ہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ہر نماز کے ساتھ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. اور ناک میں پانی ڈالنے میں جو زیادہ افضل ہے وہ یہ کہ اوپر تک چڑھائیں تاکہ کڑوا لگنے لگے پانی. اگر دن کے ہر وضو میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم وضو بھی کیسے کرتے ہیں، بس ایسے ٹچ کر دیتے ہیں پانی، ناک میں چڑھاتے نہیں. اندر کے جراثیم نہیں مرتے، کیونکہ جتنے بھی وائرسز ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں، وہ ناک کے راستے سانس کے گلے تک جاتے ہیں اور پھر پھیپھڑوں میں، اور پھیپھڑے میں جو چیز چلی گئی اس نے تو اسی زندگی حرام کر دیتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ناک کو صاف کرنے کا اہتمام کریں. خاص طور پر جب آپ گھر میں، پبلک پلیسز پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ گھر میں ہو تو خوب اچھی طرح پانی چڑھا کے اچھی طرح جھاڑیں. پھر اسی طرح غسل کا اہتمام. اور پھر یہ تو ہے اپنے لیے. عمومی طور پر ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے جھوٹی اور خوف زدہ کرنے والی خبریں پھیلانے سے بچیں. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جتنا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور جتنا لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور بے وقوف بنایا جا رہا ہے بعض جگہوں پر، تو ایک مومن کی شان نہیں کہ ایسی کوئی بات کہے، کرے یا آگے فارورڈ کرے. ایسی چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑنا چاہیے. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. مت اپنا اوپینین دو، مت اپنی رائے دو جس کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. جو کچھ ان السمع، جو ہم سنتے ہیں آڈیوز میں یا ویسے کسی کی بات یا دیکھتے ہیں، والبصر یا پھر وہ دل میں لے آتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، یقین کر لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سارے اعضاء سے سوال کیا جائے گا یہ کیا، ان سے ہم کیا کام لیتے رہے. تو اس لیے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا نہ کریں، جھوٹی خبریں آگے پھیلانے سے بچیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تکلیف اور صبر پر اللہ سے راضی رہیں. یعنی ایک تو تھا نا صبر کریں، اور ایک یہ ہے کہ راضی رہیں. اور راضی رہنے میں کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی امتحان ہوتے رہیں گے، یہ آزمائش نہیں تو کوئی اور ہوگی. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، اسی نے بھیجا، واپس بھی اس کی طرف جانا ہے، یعنی اس کے اس فیصلے پر ہم اس سے ناراض نہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اور جب مومن پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو جو اس آزمائش پر راضی رہتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بیماری آ جائے یا کوئی مال یا جان یا تکلیف میں سے کچھ بھی مال و جان کی تکلیف آ جائے تو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ باقی تکلیف ہے نا، میرا دین تو سلامت ہے، میرا رب میری دعائیں سننے والا ہے، اللہ نے مجھے مومن پیدا کیا. اگر اس راستے میں میری موت بھی آ جاتی ہے تو ایسی وباؤں میں مرنے والوں کے لیے جی یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے طاعون کی بیماری میں مرنے والے کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ وبا پھیلنے کے موقع پر انسان خواہ مخواہ ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں بیماری پھیل چکی ہو، اور اگر وہ وہاں رہتا ہے تو وہاں سے نکل کر کہیں اور نہ جائے. یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم. کرنے کے کام کیا کیا ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 شروع سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اور جی یہ یقین رکھنا کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تمام کاموں کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تکلیف پہنچانا اور دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. سب لوگ بھی مل کے تکلیف پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جتنی تقدیر میں لکھی ہو. ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کو لازم کر لینا چاہیے، انسانوں اور چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے، اللہ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی چاہیے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی ہوتی ہے. اپنے فرائض کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت، اپنے صدقہ خیرات کا پہلو ہو گیا، مس ہو گیا. صدقہ خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی ہاں، اور مسنون علاج اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں. قرآن سے علاج، صبح شام کی دعائیں، خاص طور پر عافیت کی دعا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، معوذتین کا صبح شام پڑھنا، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا پڑھنا، ناگہانی آفتوں سے بچنے کی دعا پڑھنا، بری تقدیر سے حفاظت کی دعا پڑھنا، مبتلا مصیبت کو دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے عافیت کی. پھر اور کیا؟ طہارت کا اہتمام کرنا، کلی کرنا، صحیح طور پر کلی، صحیح طور پر ناک میں پانی ڈالنا، ناک جھاڑنا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال کرنا، غسل کرنا، بلا تحقیق باتیں آگے نہیں پہنچانا، خوف و ہراس اور خوف زدہ کرنے والی خبریں نہیں پھیلانا، تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اجر کی توقع رکھنا، اور ہر حال میں شکر ادا کرنا، خاص طور پر دین کی سلامتی پر شکر ادا کرنا، اور مصیبت آنے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا، اور وبائی علاقوں میں سب جانے سے پرہیز کرنا. اور اب میں اس کا کچھ میڈیکلی علاج بتا رہا ہوں. کرونا وائرس کہاں سے جاتا ہے؟ ماسک لگاؤ، فلاں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو. اور دنیا کا سب سے بہترین علاج وہ ہے جس کی میرے رب نے قسم کھائی ہے. قرآن میں خود قسم کھا لی اللہ کی قسم والا علاج بتا رہا ہوں. اللہ کی والتین والزیتون، بس یہ علاج ہے کرونا کا، یہ رب کی قسم کا علاج ہے. زیتون اور انجیر. انجیر کے بارے میں سائنس کی ریسرچ ہے. آپ ذرا یہ بات کرتا جا رہا ہوں، آپ سائنس کو کھولتے جائیے گا خود.
جو بھی تنفس کا نظام ہے، سانس کا، پھیپڑوں کا، پرانے بخار کا، اور اس کی وجہ سے جتنا نظام ہے، کورونا کی سمٹم یہی ہے نا، علامات یہی ہے کہ اس کا سارا حملہ ہوتا یہی ہے، سینے پہ، پھیپڑوں پہ، تنفس پہ، سانس پہ، اس کی وجہ سے پھر بخار وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انجیر دنیا کا لاجواب علاج ہے۔ انجیر تو کھانسی، ریشے، بلغم، نزلہ، دمہ، نمونیا، سانس کا رک جانا، سانس کا اٹک اٹک کے آنا، اور اندر پھیپڑا ریشے جم جانا، پھیپڑے کے نالیوں کا بند ہو جانا، یہ ساری کورونا کی سمٹم بتا رہا ہوں، یہ ساری ہے انجیر علاج۔ ابال کے پئیں، قہوہ پئیں، ایسے کھائیں، تازہ انجیر جہاں ملتے ہیں وہ کھائیں، خشک ملتے ہیں انہیں 3 دانے ہر کھانے کے ساتھ، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو ابال کے 2 کپ ڈالیں، 1 کپ ابال کے انجیر سمیت پی جائیں۔ جس کو تکلیف ہے دن میں چند بار، 1 بار، 2 بار، چند بار انجیر کا استعمال کریں، انجیر کا، اور زیتون کو پئیں بھی اور ناک میں لگائیں، دیکھ تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ زیتون ہماری طب میں یہاں تک ہے، زیتون کی سلائی آنکھوں میں لگائیں۔ میرے کملی والے نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے، اس کو پیو بھی لگاؤ بھی، حدیث ہے پوری، اور 2 الفاظ ہیں، پیو بھی لگاؤ بھی، پیو بھی۔ پیو سے میں نے استنباط کیا کہ ناک کو بھی پلاؤ، ناک کو بھی پلاؤ، ہاں، اور بدن کو بھی پلاؤ، اور کھانے کو بھی پلاؤ، اور دودھ میں بھی پلاؤ، اور ویسے بھی پیو۔ زیتون کرونا کا، انجیر کرونا کا لاجواب علاج ہے۔ پوری دنیا اس وقت زیتون کو بطور کوکنگ استعمال میں پاگل ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا زیتون کی طرف پلٹ رہی ہے، فطرت کی طرف پلٹ رہی ہے پوری دنیا۔ اور انجیر کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، یہ بواسیر کا خود آخری علاج ہے، پائلز کا، موٹاپے کا، قبض کا، پیٹ کے بڑھنے کا۔ آپ انجیر پانی میں بھگو کے کھائیں، ٹکڑے کر لیں انجیر کے 3، 5، 7، 11 جتنے تھوڑے دانے لے لیں، زیادہ لے لیں، رات کو ٹکڑے کر کے 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح وہی انجیر کھا لیں، انجیر کھا لیں، اور اس کے بعد وہ پانی پی لیں۔ انجیر تو سینے کی بیماریوں، چیسٹ کا جتنا نظام ہے، سانس کا جتنا نظام ہے، اس کا علاج ہے۔ اور پھر سائنس نے عجیب بات کہی، میری ایک کتاب ہے معالجات نبوی اور جدید سائنس، تقریباً 2400 صفحات کی کتاب ہے، یہ تالیف ہے میری، میں نے اس کے فوائد سارے جمع کیے، اس میں انجیر کا ایک پورا چیپٹر ہے، باب ہے، اور میں نے انجیر کو بہت پڑھا، اور غالباً 1996 اور 97 میں نہیں 96 97 نہیں، 86 اور 87 میں، اس دن میں نے سارے آرٹیکل جمع کیے۔ میرا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا؟ تو میں نے پرانے میگزین سارے جمع کر کے چیک کیے، مجھے 86 87 میں نے غالباً انجیر پہ سب سے پہلا آرٹیکل لکھا تھا، اور اگر 87 بھی ہو تو کتنے سال ہو گئے؟ 87 32 سال ہو گئے ہیں۔ 32 سال پہلے میں نے انجیر پہ لکھنا شروع کیا، انجیر کو آزمانا شروع کیا، اور انجیر کو بتانا شروع کیا، اور انجیر کو استعمال کرانا اور کیا۔ اس کے کمالات ہیں، سینے، سانس، ریشے، بلغم اور دمہ پرانا، اور جہاں سانس، اور جب چیسٹ اور میدا اور آنتیں، لاجواب ہے۔ میرا سچا رب، جس نے میرے سچے حبیب کا نظام، اور میرا رب سچا، اس کا حبیب سچا، اور جبریل سچا، اور قرآن سچا، قرآن کے حرف ورق سچے، اور قرآن کے حرف ورق میں جو میڈیکل کا نظام ہے، والتین والزیتون، یہ بھی سچا۔ جب قسم اٹھائی ہے میرے اللہ نے، تو اس قسم کے اندر کیا طاقت ہوگی؟ کہاں جائے گا کرونا اس کے سامنے؟ بتاؤ پوری دنیا کو کہ کرونا کا سستا علاج دریافت ہے، اور وہ میں نے نہیں کیا، میں نے صرف دریافت نہیں کیا، میں نے صرف بتایا ہے، وہ دریافت پہلے سے ہو چکا ہے۔ میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں، میں ڈاکیا ہوں،
मैंने सिर्फ उसको बताया है, पर उसका इलाज पहले से दरियाफ्त हो गया है। जो कोरोना वायरस की सिम्टम्स, अलामात हैं, और जो बंदा अगर उसको कोरोना वायरस लग जाए, छू जाए और वो उसमें मुब्तला होता है, वो सारा का सारा इलाज इन दो चीजों में पड़ा है, और वह है वत्तीन वज़ैतून। मुझे तीन की इंजीर की कसम है, और मेरा अल्लाह कहता है मुझे जैतून की कसम है। जैतून का तेल नाक में लगाएं। आपके पास ड्रॉपर नहीं है ना, ऐसे हथेली पे डालें, ऐसे लगा के अंदर ऐसे लगा दें, अच्छी तरह लगा दें। मैं तो बाज़ों का हज पे ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं। आज भी मेरी बिस्तर के साथ जो साइड टेबल की जो दराज है उसमें एक ड्रॉपर पड़ा हुआ है तेल का, और मैं तेल नाक में डालता हूं, ऐसे डाल के ना, गया अंदर ही गया, स्प्रे हो गया अंदर बहुत बड़ा। ये जब ऐसे बंद किया और जोर से सांस खींचा, गया अंदर, स्प्रे हो गया सारा। कौन से स्प्रे करने हैं और क्या करने हैं? जैतून हमारी जिंदगी का इलाज है, हमारी सेहतमंदी का राज है। हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए कुदरत रब्बी ने करम करके, और हदीस में तो इसकी बड़ी बड़ी वजाहतें हैं, और मुहद्दिसीन, औलिया सुलह, उनकी रिवायात में तो अनोखे तजर्बात हैं। अब बताएं, इंजीर शुरू करेंगे और जैतून भी नाक में लगाएं। एक छोटी सी ऐसी बोतल भी अगर ले लें जैतून की, वो नाक में लगाना शुरू कर दें और आंखों में हल्का से ऐसे लगा दें, मल दें। बल्कि मैं यहां तक आपको बताऊं कि मैं जैतून के तेल की मैंने खुद आंखों की मालिश की है। आजकल मेरी चूक गई है। मैंने क्या किया, ऐसे देखें, पहले जैतून को हथेली पे रखा, थोड़ा सा लिया और आंखों को ऐसे मला, आंखें बंद करके ऐसे हल्का हल्का हल्का। साइंस, आंखों की साइंस को उठाएं, वो कहेगी कि अगर आप थके हुए हैं, आपकी नजर कमजोर हो रही, आपकी आंखें बोझल हैं, आपकी आंखें खोल नहीं रही, या आपकी आंखों में वर्म है, इन्फेक्शन है, तो आप आंखों की मालिश करें, आंखों की वर्जिश करें, आंखों की एक्सरसाइज करें। आंखों की मालिश जैतून के तेल से। यह कोरोना वायरस आंखों में जा रहा, आंखों से जो है डायग्नोस हो रहा। दूसरी, फिर इस आंख की मालिश दूसरी आंख से करें, पानी से तेल लगा के इस आंख से करें, हल्का सा तेल लगाएं और एक आंख से मालिश करें। जिंदगी के सफर में इंजीर और जैतून से दोस्ती करें। बड़ी बड़ी बीमारियों से इस जिंदगी में कई और कोरोने आएंगे और चले जाएंगे, पर अज़ल से लेकर अब तक सारी जिंदगी की साइंस, रिसर्च, तहकीक, तजर्बात, मुशाहदात, वाकयात बताएंगे कि मेरे रब ने जिन दो चीजों की कसम खाई है, मेरे रब ने जिन दो चीजों की कसम खाई है, उसमें जिंदगी भी है, उसमें सेहत भी है, उसमें जवानी भी है। कि आप इन दोनों चीजों को एक तरफ रखें, कोरोना की सिम्टम को एक तरफ रखें, और इन दोनों चीजों के फायदे को रखें, और कोरोना की अलामात को रखें, उसके खतरनाक तूफान को रखें, इन दोनों को रखें। आप जब दोनों को मिलाएंगे, आप कहेंगे कि इसका सारा इलाज इसी में है, और अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके हमले से बच जाएंगे। क्यों? ये आला दर्जे का एंटीबायोटिक भी है, ये जिंदगी के दिफा के निजाम को ऐसे मजबूत करता है कि आने वाला वायरस टकरा के भाग जाएगा, और अगर हर वक्त नाक तेल के साथ लबरेज रहेगा तो ये यही फटक फटक के अटक के यही खत्म हो जाएगा। जाना तो यहीं से है ना। कोरोना ने मास्क फला, हाथ धोवो, एक दूसरे से हाथ ना मिलाओ, ये ना करो, दूर ना करो, फला यहां से है ये निजाम। जैतून, उसका पीना, लगाना, करना, और फिर इंजीर, उसने तो सारे निजाम को पकड़ के ऐसे मजबूती से बांध लिया और कहेगा, हाँ भाई आप तो बता, मेरे साथ कसमें हैं और अल्लाह की कसमें हैं। आजकल एक वायरस फैला हुआ है जो चाइना से शुरू हुआ, जिसको कोरोना कहते हैं।
وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ چائنا کے ساتھ آمد و رفت بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب نے عمرے بند کر دیے ہیں، کسی کو عمرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں لا عدوى فی الاسلام۔ ایک تو ہمیں بنیاد بتائی کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لگتی نہیں، وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے۔ اسلام میں کوئی چھوت چھات کوئی نہیں، لا عدوى فی الاسلام۔ دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں۔ صحت مند بیٹھے بیٹھے مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا، سبزی والا صدیق تھا چوک، فوت ہو گیا۔ کہ وہ بیٹھا ہوا باپ میرا خبریں دیکھ رہا تھا اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا، بس اس طرح ہوا اور مر گیا۔ تو اسلام میں یقین اللہ پر ہے، لیکن سبب اختیار کرو۔ یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری، چھوت سے نہیں آتی۔ لیکن احتیاط کے لیے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے، اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنا بیلنس کر لیا۔ ایک تو یقین ٹھیک کیا لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں چھوت چھات کوئی نہیں ہے، اوپر سے اللہ کا امر آتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی طاعون، تو اس گھر میں سب کو لگ گئی، ساتھ والے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں لگی، پھر 2 گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی، اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لگی۔ تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لیے کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بلا تقدم ولا تأخر ولا تبدیل ولا تغییر۔ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ اس کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء کان علی الوجہ الذی شاء کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اور نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔